اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم انطقنی بالہدی والہمنی التقوی۔ ناظرین السلام علیکم۔ آپ حضرات ہماری سیریز قرآن مجید کی مشہور آیتوں کی تفسیر ملاحظہ فرما رہے ہیں، اور آج ہم آپ کی خدمت میں ایک اور آیت لے کے حاضر ہیں جو عام طور سے لوگ جانتے ہیں، اور بہت سے لوگوں کو یہ آیت یاد بھی ہے، اور بہت سے لوگ جب نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں قنوت میں آیتیں پڑھتے ہیں۔ وہ آیت ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، سورہ اسراء یعنی سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 24، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے میرے معبود، جس طریقے سے میرے والدین نے میرے بچپنے میں مجھ پر رحم کیا، تو بھی میرے والدین کے اوپر رحم فرما۔ قرآن کی یہ آیت پورے قرآن میں ایک آیت ہے اور بہت ہی الگ ہے۔ یہاں کے اوپر والدین کے ساتھ کے لیے دعا کرنے کا حکم ہے، اور ہم دعا کرتے ہیں، اور والدین کے مرتبے کو اس آیت سے اندازہ لگا دینا چاہیے کہ والدین کے کام کو اللہ کے کام سے ملایا گیا۔ جس طرح میرے والدین نے میرے بچپن میں مجھ پر رحم کیا، اس طرح تو ان کے اوپر، آپ اندازہ لگائیں کہ والدین نے آپ کے ساتھ بچپن پر کس قدر رحم کیا، کیسے رحم کیا۔ ہاتھ تھے، پیر تھے، زبان تھی، آنکھیں تھیں، سب کچھ تھا، لیکن کچھ کام نہیں کر رہا تھا، حتیٰ کہ اپنے خواہش کو اپنی زبان پہ لا نہیں سکتے تھے۔ انہوں نے اس طرح رحم کیا کہ ہم کو ہماری ضروریات کو بغیر بولے سمجھا اور پورا کیا، ہمارے مسائل کو بغیر کہے سمجھا اور پورا کیا۔ کتنی عجیب دعا ہے والدین کے حق میں، کتنی عجیب دعا ہے کہ جس طرح انہوں نے ہمارے بچپن میں ہمارے اوپر رحم کیا، اسی طرح تو ان کے اوپر رحم فرما۔ یعنی کیا؟ یعنی تو ان کے اوپر رحم فرما، ان کی ضروریات کو ان کی پوری فرما، ان کے مسائل کو حل فرما، اگرچہ وہ نہیں کہہ رہے پھر بھی۔ تو یہ بہت عظیم آیت ہے، کس کے لیے؟ والدین کے سلسلے میں دعا کے لیے۔ ہر ایک فرد کو چاہیے کہ اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرے۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اسی آیت کے کنٹینیوشن میں آگے ارشاد ہوتا ہے کہ اپنے شانوں کو اپنے والدین کے سامنے کیا کرو؟ جھکا کے رکھو، رحمت کے ساتھ جھکا کے رکھو۔ والدین کے ساتھ نیکی کی بہت ساری حدیثیں وارد ہوئی ہیں، بے پناہ قرآن کی آیتیں بھی ہیں اور روایتیں بھی ہیں۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے کہ والدین کی طرف محبت بھری نگاہ کرنا، والدین کی طرف محبت بھری نگاہ کرنا حج مقبول کا ثواب رکھتی ہے۔ حج کی دو قسمیں ہیں، ایک حج وہ ہے جو اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے، ایک حج وہ ہے جو اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے۔ والدین کی طرف نگاہ کرنا اس حج کا ثواب ہے جو اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ والدین کی رضا خدا کی رضا ہے، جس سے والدین راضی ہیں اس سے خدا بھی راضی ہے، اور والدین کی ناراضگی خدا کی ناراضگی ہے۔ یاد رکھیے، جس کے والدین اس سے راضی نہیں ہیں، اس کا خدا بھی اس سے راضی نہیں ہے۔ میں روایت سناؤں، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، مسجد میں ممبر پہ جا رہے ہیں، پہلے زینے پہ قدم رکھا، فرمایا آمین، دوسرے زینے پہ قدم رکھا، فرمایا آمین، تیسرے زینے پہ قدم رکھا، فرمایا آمین۔ جب ممبر پہ بیٹھ گئے تو اصحاب نے پوچھا، یا رسول اللہ، یہ ہر زینے پر قدم رکھنے پر آمین کہنے کی وجہ کیا تھی؟ آپ نے فرمایا کہ جب میں نے پہلے زینے پر قدم رکھا تو میرے پاس جبریل آئے اور فرمایا کہ یا رسول اللہ، اللہ اس شخص کی ناک کو زمین پر رگڑ دے جو آپ کا نام سنے اور آپ پر درود و سلام نہ بھیجے۔ میں نے کہا الہی آمین۔ پھر فرمایا کہ اللہ اس شخص کی ناک کو زمین پر رگڑ دے جو ماہ مبارک رمضان کو پائے اور معاف نہ کیا جائے۔ میں نے کہا آمین۔ ماہ مبارک رمضان اللہ سے معافی کا زمانہ ہے۔ پھر پیغمبر فرمایا کہ میں نے جب تیسرے دن پر قدم رکھا تو جبریل نے فرمایا کہ اللہ اس بندے کی ناک زمین پر رگڑ دے جو اپنے والدین کو پائے اور جنت میں نہ جائے۔ والدین جنت میں جانے کا ذریعہ ہیں، ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے، لہذا والدین کی رضا سب سے اہم ہے۔ اس طرح رحم فرما جس طرح انہوں نے ہمارے اوپر بچپن میں رحم فرما۔ والدین کے ساتھ نیکی انسان کی عمر میں اضافہ کرتی ہے،
اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی عمر میں اضافہ ہو، ایک پورا چیپٹر ہے کہ کون سی چیزیں انسان کی عمر میں اضافہ کرتی ہیں اور کون سی چیزیں انسان کی عمر میں کمی کرتی ہیں۔ ان میں سے ایک کیا ہے؟ وہ چیزیں جو انسان کی عمر میں اضافہ کرتی ہیں ان میں سے ایک کیا ہے؟ والدین کے ساتھ نیکی ہے، اچھا سلوک ہے۔ احسان تو کوئی کر ہی نہیں سکتا، نیکی ہے۔ اور بچوں کی نیکی کا سبب، آپ اپنے والدین کے ساتھ نیکی کریں گے تو آپ کے بچے بھی آپ کے ساتھ نیکی کریں گے۔ والدین کے ساتھ برائی کر کے اپنے بچوں سے نیکی کی امید نہ رکھیے۔ حدیث میں ہے کہ اگر وہ تم کو ماریں تب بھی تم اف نہ، ولا تقل لہما اف کا مطلب یہ ہے کہ تم مارے بھی تو اف نہ کرو، چاہے تم صحیح ہو وہ غلط ہیں پھر بھی اف نہیں کرو، ٹھیک ہے؟ اگر کڑی نگاہ ڈالو، نہ ان پہ کڑی نگاہ ڈالو اور نہ ان پر ہاتھ اٹھاؤ، نہ انہیں جھڑکو، نہ ان کے آگے چلو، نہ ان کی آواز پہ آواز کو بلند کرو، ان سے پہلے بیٹھو نہیں، ٹھیک ہے؟ اور تم ان کے پہلے مانگنے سے پہلے ان کی ضروریات کو پورا کرو۔ یہ والدین کا حق ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ آیت پڑھیں، بعض لوگ ہیں نماز پڑھتے ہیں رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، نماز میں چونکہ قنوت میں یاد ہے پڑھ لیتے ہیں، گھر میں ماں ناراض ہے، باپ سے جھگڑا ہے، دعا پڑھ رہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، کون سی دعا ہے یہ؟ کون سی معرفت ہے؟ رسم نہیں ہے، سمجھیے اس دعا کو پڑھنے سے پہلے اس کو سمجھیے کہ ہم والدین کے بارے میں کیا کر رہے ہیں۔ ماہ مبارکہ رمضان ہے، جب نیکیوں کی گفتگو آتی ہے قرآن مجید میں سب سے پہلے والدین کا نام آتا ہے۔ بہت سے لوگ ہیں جن کے والدین پریشانی میں ہیں، اب وہ لوگوں میں غلہ بانٹتے پھر رہے ہیں، افطاریاں کرتے پھر رہے ہیں۔ وہ افطاری کسی کام کی نہیں ہے کہ جس کے والدین ان سے ناراض ہوں، اور وہ افطاریاں جن کے والدین ضرورت مند ہوں، ان کی ضرورت کا آپ پوری نہیں کر رہے ہیں اور مسجد جا کے بریانی کھلا رہے ہیں، اس بریانی کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لہذا والدین کے ساتھ نیکی کیجیے۔ پیغمبر اسلام ہیں، خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، ایک شخص اپنی ماں کو اپنے کاندھے پر بٹھائے ہوئے خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہے، درمیان میں رسول اللہ سے ملاقات ہو گئی، یا رسول اللہ کیا میں اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ مرسل اعظم فرماتے ہیں کہ تیری ولادت کے وقت تیری ماں نے جو ایک آہ بھری تھی، اس آہ کا بدلہ بھی نہیں ہو سکا۔ والدین بہت اہم ہیں، والدین جنت میں جانے کا ذریعہ ہیں، والدین جنت کا راستہ ہیں۔ والدین کے ساتھ نیکی انبیاء کے صفات میں سے ہے۔ وبرم بوالدتی، جناب عیسیٰ نے کیا فرمایا؟ وبرم بوالدتی، میں اپنی والدہ کے لیے نیکی ہوں۔ جناب یحییٰ نے فرمایا کیا؟ وبرم بوالدیہ ہے، اپنے والدین کے ساتھ نیکی۔ لہذا انبیاء کا طریقہ والدین کے ساتھ نیکی کرنا ہے۔ رب ارحمہما کما، دعا پڑھتے رہیے، اور دعا جس طرح اللہ سے دعا کرتے پالنے والے تو ان پر رحم فرما، ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے والدین کے ساتھ رحم سے پیش آئیں۔ جن کے والدین زندہ ہیں ان کا فرض ہے کہ اپنے والدین کو راضی رکھیں اور ان کے ساتھ نیکی کریں۔ جن کے والدین نہیں ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ اپنے والدین کے لیے ایصال ثواب کریں، بہتر سے بہتر نیکیاں کریں اور ان کو ثواب پہنچائیں۔ خدا دعائے پالنے والے اس ماہ مبارک میں ہم سب کو اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کا خیال رکھنے کی، ان کی ضروریات کو پوری کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنے والدین کو راضی رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے وہ ذات جو تھوڑے سے عمل کو قبول فرماتا ہے اور بہت سے گناہوں کو معاف فرماتا ہے، ہمارے تھوڑے سے عمل کو قبول فرما، ہمارے بہت سے گناہوں کو معاف فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔